اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین بے شمار. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید و واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ و یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. مل کے بلند آواز سے سارے صحبان درود پڑھ دیں. بھئی ابھی بھی آواز بہتر نہیں ہوئی، تھوڑی سی ایکو کھول دے اس کی ایکو. سامعین محترم، میری دعا ہے رب کونین شہزادی کونین کے صدقے میں آپ سب کو اس بہترین عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے. جو دعائیں آپ اپنے ذہنوں میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، میرا مالک انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے. دعا فرمائے اس عزاداری کے بانی، اس عشرہ محرم الحرام کے بانی جناب منظور حسین صاحب کے اللہ درجات بلند فرمائے. ایک مومن بیمار ہیں، دعا کا حکم ہے، مظہر حسین ان کا نام ہے. دعا فرمائے میرا اللہ ایوب نینوا کا صدقہ اس عزادار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اور بھی جو عزادار بیمار ہے، نام بے نام جن کی دعائیں مجھ تک نہیں پہنچ سکی، مالک ان کی نیک حاجات کو پورا فرمائے. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا، پروردگار زمانہ فسق و فجور سے بھر چکا ہے، ظلم و جبر کی انتہا ہو گئی ہے. جتنی جلدی ہو سکے ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے سارے صحبان درود پڑھیں. عزیزان محترم، جس موضوع کے تحت، جس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے مولا کا ذکر کر رہا ہوں، میرا وہ عنوان عشرہ ہے حقیقت اتباع رسول. اور اس عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت ہے. بھائی مجھے دیکھیں یار، جب تک میرا اور آپ کا ربط قائم نہیں ہوگا پھر پڑھنے کا لطف تھوڑی آئے گا. آپ عزاداری کے لیے آئے ہیں، ادھر ادھر دیکھیں گے وقت ضائع ہو جائے گا. میرے لیے محترم ہے آپ سارے، جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سورہ آل عمران واحد سورت ہے جو مسلمانوں کو سارا سال یاد دلاتی رہتی ہے کہ کوئی آل بھی ہوتی ہے. چلیں آپ سارے ادھر دیکھ لیں. یاور بھائی جب بہتر انتظام ہو جائے گا تو میں مجلس پڑھوں گا سرکار. نہیں دیکھ لیں سارے، میں ناراض نہیں ہو رہا. یار آواز بھی تھوڑی بہتر کرو، آواز بیٹھی بیٹھی سی ہے یار. اجازت دے رہے ہیں آپ؟ ناراض تو نہیں نہ ہو رہے؟ سورہ آل عمران میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. میرا حبیب، یہ جو لوگ تیرے پاس آ کر کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی، ان سے کہے یہ تیری اتباع کرے. اور جب یہ تیری اتباع کریں گے نا پھر انہیں اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں، پھر اللہ خود ان سے محبت کرے گا.
بہت شکریہ، آپ جی ہیں، سلامت رہیں سرکار، امام زمانہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ پتہ چلا اللہ کی رضاؤں کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ۔ میں اپنے عشرے کی بیس پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں مزید تفصیلات آتی رہیں گی۔ جس کی رضا اللہ کی رضا ہے اس نبی کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ جس بندے کے دل میں میرے نبی کا عشق ہے، ہو ہی نہیں سکتا اس کا ہاتھ نیچے رہ جائے۔ چلو میں لفظ بدل کے کہہ دیتا ہوں، اللہ کی اس پوری کائنات میں جو ہستی آئینہ پروردگار ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، میرا سلام اس بندے کو جسے سطر کی سمجھ آئی۔ جو ہستی آئینہ پروردگار ہو، جس نے ابھی بھی میرے ساتھ ذہن نہیں ملایا اس کے لیے پھر اگلی سطر پڑھتا ہوں۔ چاچا جی، یہ اللہ کا وہ عظیم ترین پیغمبر ہے کہ جس نے 40 سال، میری طرف دیکھنا سرکار، جس نبی نے 40 سال کافروں اور مشرکوں میں اپنا کردار منوا کر اس کی توحید کے ڈنکے بجوا دیے۔ ہائے 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 ہائے، آپ جی ہیں، سلامت رہیں سرکار۔ کیونکہ کافروں کے خدا رہتے تھے ہر وقت سامنے۔ خدا کی قسم میں نے ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں کیا۔ توجہ کرو گے تو بات انشاءاللہ بہتر سے بہتر آپ کو سناؤں گا۔ پڑھنے والے کو ہمیشہ پڑھاتا ہے سننے والا مجمع۔ میری حیثیت سے زیادہ آپ نے مجھے کل بھی دعا دی، آج بھی دعا حاصل کرنے کے لیے یہ لفظ پڑھنا چاہتا ہوں کہ بلا کافروں کے خدا رہتے تھے ہر وقت سامنے، اس لیے میرا نبی ان کے خداؤں میں عیب نکالتا رہا۔ بت تھے نا سرکار، چاچا جی، سامنے بت پڑے ہوئے تھے اور کافروں کے خدا تھے، میرا نبی ان میں عیب نکالتا رہا کہ اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے۔ ویسے قبلہ آپس کی بات ہے، جب میرے نبی ان کے خداؤں میں عیب نکالتے تھے تو کوئی کافر تو یہ کہہ سکتا تھا نا کہ اے عبداللہ کے بیٹے، ہمارے خدا تو نظر آتے ہیں، ہمارے خدا تو ہر وقت سامنے رہتے ہیں، اس لیے تو ان میں عیب نکال دیتا ہے، لیکن تیرا خدا تو نظر ہی نہیں آتا، تیرا خدا تو ہر وقت چھپا رہتا ہے، اس لیے کسی دن اسے بھی سامنے لا تو معاذ اللہ ہم بھی اس میں عیب نکال دیں گے۔ خدا کی قسم کافر یہ کہہ سکتے تھے، لیکن چاچا جی میں منبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، عرب کے غلیظ ترین معاشرے کے اندر بھی کسی بڑے سے بڑے کافر کو بھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ میرے نبی کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کر جاتا۔ کیوں جرت نہیں ہوئی؟ صرف اس لیے میرے نبی نے کردار ہی ایسا پیش کیا تھا کہ اگر جرت ہے تو پہلے موج میں عیب نکال کر دکھاؤ۔ آپ جی ہیں سر بھائی، یہ ڈبل آواز تھوڑی کم کرو یار، ڈبل آواز کم کر کے آواز کھولو تھوڑی۔ میرے نبی نے کردار ہی ایسا پیش کیا تھا کہ پہلے موج میں عیب تلاش کر کے دکھاؤ۔ پریشان تو نہیں ہو رہے سرکار آپ؟ 40 سال میرے نبی نے کردار سے منوا دیا کہ جب تم اس کے بھیجے ہوئے ایک نمائندے میں عیب تلاش نہیں کر سکتے، جسے سمجھ آئے وہ میری تائید کرے، جب تم اس کے نمائندے میں عیب نہیں ڈھونڈ سکے تو پھر خود اس کی ذات میں عیب تلاش کیسے کر لو گے؟ اس لیے نبی فرماتے ہیں میں آئینہ پروردگار ہوں، میں نے کبریائی کی تنہائیوں کو دور کیا ہے، میں نے وحدت کی تنہائیوں میں اس کا ساتھ دیا ہے۔ یہی سبب ہے نبی فرماتے ہیں جب اس بے دل کے دل میں خود کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی تو اس نے مجھ محمد کو اپنا آئینہ بنا کے خلق کیا۔ مجھے پتہ ہے اذان ہونے لگی ہے، جب اذان شروع ہوگی تو میں بات کو روک لوں گا سرکار۔ چلیں مل کے درود پڑھ دیں سرکار، یاور بھائی کا حکم بھی آ گیا۔ بہت شکریہ۔
درود پڑھ دے مل کے سارے سب. اجازت ہے جناب میں گفتگو جاری رکھوں. نبی فرماتے ہیں میں آئینہ پروردگار ہوں، میں نے کبریائی کی تنہائیوں میں اس کا ساتھ دیا ہے. یہی سبب ہے کہ جب اس بے دل کے دل میں خود کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی تو اس نے مجھے اپنا آئینہ بنا کر خلق کیا. اب جو لفظ سن کے بولنے کے عادی ہو اس کے لیے فکریں. نبی فرماتے ہیں پھر مجھے اپنا آئینہ بنا کے وحدت نے اپنا عکس میرے اندر دیکھا. پھر اللہ نے مجھے کریم بنا کے اپنی کریم، مجھے رحیم بنا کر اپنی رحیمی کو دیکھا. مجھے عظیم بنا کر اس نے اپنی عظمتوں کو دیکھا. چلو جسے اب بھی سمجھ نہیں آئی میں آسان کر دیتا ہوں. قبلہ جب بھی کوئی آئینہ بنتا ہے تو اس کی دو سمتیں ہوتی ہیں. آئینے کی دو سمتیں ہوتی ہیں. ایک سمت سادی ہوتی ہے، دوسری طرف مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے. بولو ایسا ہے یا نہیں؟ آئینہ دیکھا نا آپ نے. ایک سمت آئینے کی سادی ہوتی ہے، دوسری طرف مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے. یہ مٹی کیوں لگی ہوئی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اگر دوسری طرف مٹی نہ لگی ہوئی ہو تو آئینے میں تصویر نظر نہیں آتی. محمد مصطفیٰ ہے اللہ کا آئینہ. یہی سبب ہے اللہ نے محمد کا اصلی رخ رکھا اپنی طرف، اور نبی کے دوسرے رخ کی طرف اللہ نے جان بوجھ کے مٹی لگا دی تاکہ اپنے آپ کو اس محمد نامی آئینے میں دیکھ سکے. پتہ چلا اس محمد نامی آئینے کے ہیں دو رخ. اس کی ایک سائیڈ نور کی ہے اور دوسری طرف اللہ نے جان بوجھ کے مٹی لگائی ہوئی ہے تاکہ ہم جیسوں کو بھی پہچاننے میں آسانی ہو جائے. لیکن قبلہ یہ اب اپنے مقدر کی بات ہے کہ جسے اس نبی کی مٹی والی سائیڈ سمجھ آئی وہ اس محمد کو خاکی سمجھتا ہے، اور جسے محمد کی نور والی سائیڈ سمجھ آئی وہ اس محمد کو نور کا سمجھتا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ جی سلامت رہے سرکار. اب اگر آپ کو کوئی بندہ یہ کہتا ہوا نظر آئے نا کہ نبی معاذ اللہ ہم جیسے خاکی بشر ہے، نبی معاذ اللہ خاکی ہیں، تو اس کی بات پہ دھیان نہ دینا بلکہ سمجھ لینا کہ اسے محمد کی مٹی والی سائیڈ سمجھ آئی. باقی اگر بات یہ کرو گے، جتنے شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہو میری بات پہ توجہ کرنا، میں قرآن سے دلیل اگری پڑھنے لگا. باقی اگر بات یہ کرو گے کہ معاذ اللہ نبی خاکی بشر ہے تو پھر آؤ مل کے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا کیا یہ محمد واقعی مٹی کا ہے؟ نہیں، مجھے تائید چاہیے اپنے مجمع کی. آپ چپ رہیں گے غلط فہمی بڑھ جائے گی. دن کا ٹائم ہے، کوئی سننے والا ہو سکتا ہے یہ سمجھ لے کہ ان کا شیعہ خطیب اکیلا ہی پڑھتا جا رہا تھا. آگے سامعین چپ تھے. میں اپنے مجمع کی تائید حاصل کر کے یہ لفظ پڑھنا چاہتا ہوں. آپ مل کے قرآن سے پوچھیں کیا یہ نبی واقعی خاکی ہے، کیا یہ نبی واقعی مٹی سے بنا ہے؟ تو قبلہ جب میں نے قرآن کی طرف رجوع کیا تو قرآن سے آواز آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل. قرآن نے کہا اگر خدا کہہ رہے قرآن میں اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے.
قبلہ یہ قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں کہ بحث ہو جائے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اب جتنا بڑا مجمع میرے سامنے ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ یہ پہاڑ بنتا کس چیز سے ہے؟ پہاڑ قبلہ بنتا ہے پتھر سے، پتھروں سے پہاڑ بنتا ہے نا۔ اب مجھے بتاؤ پتھر زیادہ طاقتور ہوتا ہے یا مٹی زیادہ طاقتور ہوتی ہے؟ پتھر زیادہ طاقتور ہوتا ہے نا۔ اب اللہ کہتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پتھروں پہ نازل کرتے تو پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو پھر مولوی اب بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا، اوے اگر یہ محمد مٹی کا تھا تو پھر اس پہ قرآن اترا کیسے ہے؟ کیونکہ قرآن کا اترنا تو پتھر برداشت نہیں کرتے، پہاڑ برداشت نہیں کرتے۔ تو اب اگر نبی معاذ اللہ مٹی کے تھے، خاکی تھے، تو قرآن اس نبی پہ اترا کیسے؟ نہیں، جو بندے اس ذکر میں چپ بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ علی کا نعرہ بھی لگنا چاہیے، نام بھی لینا چاہیے، یا علی یا علی۔ کیونکہ پیغمبر کا فرمان ہے، نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 50,000 گھڑے ہوں گے۔ گھڑے سمجھتے ہیں آپ؟ بڑے بڑے ٹوئے۔ نبی فرما رہے ہیں قیامت کے دن 50,000 گھڑے ہوں گے، اور جو بندہ ان گھڑوں میں گرے گا وہ مسلسل 50,000 سال تک گرتا ہی چلا جائے گا۔ جتنے علی والے بیٹھے ہو حضور کے فرمان پہ قبلہ آپ نے توجہ کرنی ہے، نبی فرمایا جو ان گڑوں میں گرے گا وہ 50,000 سال تک گرتا ہی چلا جائے گا۔ چاچا جی کئی بندے میں دیکھ رہا ہوں حساب لگانے لگ گئے ہیں، میں کہتا ہوں حساب وہ لگائے جسے ان گڑوں میں گرنے کا خوف ہو۔ آخری آدمی تک متوجہ رہنا، ہمیں ان گڑوں میں گرنے کا خوف نہیں، کیونکہ نبی فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن 50,000 گھڑے ہوں گے اور ہر کوئی ان گھڑوں کے درمیان پھسلے گا، لیکن جو یا علی کہے گا وہ ہوا کی طرح گزر جائے گا۔ ہوئے 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 ہوئے۔ لہذا سامعین گرامی، آج ہمارا ملت مسلمہ سے اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ صرف اس بات کا ہے کہ جس نبی میں کافر اور مشرکوں کو بھی کوئی عیب نظر نہیں آیا، پھر کلمہ پڑھ کے بندوں کو محمد میں عیب نظر کیسے آ گئے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ خدا کی قسم آج اگر کوئی بندہ کسی مدرسے میں جا کے صدقے کی 2-4 روٹیاں کھا کے آ جائے نا، کہ 7-8 سال میں نے بھی وہ صدقہ کھایا ہے۔ بھئی بندہ سید نہ ہو تو صدقہ کھا سکتا ہے، صدقہ سید پہ حرام ہے۔ اگر کوئی سید بیٹھا تو تائید کرے، سید بھوکا رہ سکتا ہے، صدقہ نہیں کھا سکتا۔ لیکن میں نے بھی مدرسے میں کچھ 7-8 سال صدقہ کھایا، اس لیے مجھے پتا ہے اگر کوئی بندہ صدقے کی 2 کھا کے نا والی ضربا یضرب ضربا فذاک مضروبا والی، چاچا جی گردانے پڑھ کے آ جائے نا، تو وہ بھی 4 بندوں کو سامنے کیا کہتا ہے جی معاذ اللہ ہمارے نبی امی تھے، ہمارے نبی ان پڑھ تھے، معاذ اللہ انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ میں کہتا ہوں مولانا اگر نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا تو جب نبی قلم دبات مانگ رہے تھے تو ہم نے دی کیوں نہیں تھی؟ بولو یار، جسے سمجھ آ رہی ہے ہر بات کی وضاحت ممکن نہیں ہوتی، لیکن تمہارا قلم دوات کا نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ تم اندر سے جانتے ہو یہ نبی پڑھتا بھی ہے لکھتا بھی ہے، اور تم یہ بھی جانتے تھے کہ یہ نبی کیا لکھے گا۔ باقی بندے کہتے جی معاذ اللہ نبی امی تھے، نبی ان پڑھ تھے، انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ اب چاچا جی ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں، ہم کہتے ہوئے ہوش کرو جو نبی مدینہ العلم ہو وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ بولنا اسی نے جس کا ایمان میرے ساتھ ملتا ہے۔
یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر کوئی اہل سنت بھائی میرے مجمع میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ میری تائید کرے گا کیا یہ نبیوں کے نبی کی حدیث نہیں؟